بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت وہ آزادی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں دی ہے اور فرعون کے ظلموں سے آزادی کی لڑائی لڑنے کا حکم پہلے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں دی ہے، شریعت بعد میں دی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم پہلے دیا کہ اپنی قوم کو اس سے آزاد کرواؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی قوم کے پاس آزاد ہونا، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، نعمت ہے۔ میں نے آپ حضرات سے کل ایک سوال پوچھا تھا، عام طور سے یہاں پر ہم تفسیر کرتے ہیں، لیکن چند ایک باتوں کا آپ لوگوں کے سامنے واضح ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، ہمارے یہاں پر لوگ 26 جنوری کیوں منائی جاتی ہے، جس کو سوتنترتا دیوس کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ریپبلک ڈے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں مناتے ہیں 26 جنوری، کہتے ہیں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ 15 اگست کیوں مناتے ہیں، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے چند ایک باتیں ہیں، چند ایک نقطے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، ہندوستان یہاں پر وضع کے طرح طرح کے بادشاہ آتے رہے ہیں۔ آخر میں یہاں پر مغل شاسن تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مغلیہ حکومت تھی جس کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہیں۔ یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے انگریز ادھر آ چکے تھے ہندوستان میں۔ بہت سی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ ہندوستان آتے تھے۔ ہندوستان، پاکستان تو جب ہندوستان ہی تھا، بنگلہ دیش، پاکستان سب انڈیا ہی تھا، سری لنکا، اور یہ اس جزیرے میں آتے تھے عرب کے لوگ، اور یہاں یہ آتے تھے کالی مرچوں کے لیے، یہ جو کالی مرچ ہوتی ہے نا، اس کے لیے آتے تھے۔ یورپ کے لوگوں نے کالی مرچ دیکھی تک نہیں تھی، وہاں اس کا کھیتی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو عرب کیا کرتے تھے، یہاں سے کالی مرچ وغیرہ خریدتے تھے اور وہاں لے جا کر کے ان کو بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے عربوں کی جاسوسی کی کہ کہاں سے لاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ عام کھانے میں استعمال نہیں کر پاتے تھے اس کو، کالی مرچ کو، وہ دوا وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو جاسوسی کر کے جب وہ انڈیا پہنچے، ہندوستان پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ یہاں سے آتی ہے، تو عربوں کا واسطہ بیچ میں سے ہٹا دیا، کیونکہ بہت زیادہ پیسے مانگتے تھے وہ لوگ، اور ان کا اچھا خاصا سرمایہ کالی مرچ کے پیچھے چلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں ان لوگوں سے ڈیل کریں، ڈائریکٹ جہاں سے کالی مرچ نکل رہی ہے وہیں جا کے ہم خود بات کیوں نہ کریں۔ تجارت کرنے یہ ہندوستان آئے تھے اور 200 سے 300 سال انہوں نے حکومت کر لی۔ کتنے مزے کی بات، آپ سے صرف ایک چیز خریدنے آئے تھے اور آپ کے مالک بن کے بیٹھ گئے، اور کئی سالوں کے لیے، 200-300 سال، کم وقت نہیں ہوتا۔ سن 1919 میں 13 اپریل کی بات ہے، ایک بڑا مشہور باغ ہے جلیانوالہ باغ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہاں انگریزوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ اس باغ کے اندر اس وقت جتنے لوگ تھے اس جگہ کے اندر، بوڑھے، بچے، عورتیں، کسی کو نہیں بخشا، سب کو مار دیا، کھلے عام فائرنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے علماء کی جانب سے، ہندوستانیوں کی جانب سے آزادی کی تحریک بھی چلی، اور 1857 میں بھی کئی کوششیں ہوئیں علماء کی طرف سے۔ حضرت مولانا جعفر تھانی سری بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی طرف سے، ان کی بات میں بتا چکا ہوں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، آپ لوگوں نے گاندھی جی وغیرہ کے نام سنے، ان علماء کے آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا انگریزی گورنمنٹ کی حکومت ہے، اس کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نوجوانوں کو بڑھتے تھے اپنے یہاں کام کاج کے لیے، تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا مولانا حسین احمد مدنی نے کہ ان کے یہاں نوکری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو انگریزی جج نے ان کو بلوا لیا، مولانا حسین احمد مدنی کو، اور کراچی کے اندر خالق جناح ہال ہے، وہاں پر آج بھی وہ ہال ہے، ایسے ہی موجود ہے۔ اب تو شاید اس کو بارات گھر بنا دیا، شادی ہال بنا دیا اب تو اس کو۔ وہ انگریزی دور کا جو ہے کورٹ روم تھا، تو مولانا وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو جج نے وہ فتوے کی کاپی جو تھی نا، وہ مولانا کے سامنے اٹھا کر کے دکھائی کہ مولانا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی، ہماری حکومت کی نوکری کرنا حرام ہے، یہ فتوے کی کاپی رکھی ہے میرے پاس۔ تو مولانا کہنے لگا کہ ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، یہ فتویٰ میں دیتا ہوں، اور آئندہ بھی میرا یہی فتویٰ رہے گا۔ تو انگریز جج نے پوچھا کہ اس کی سزا جانتے ہو آپ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب مولانا نے
کفن اپنی کپڑا نکالا اپنے بغل سے اور کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں اس کی سزا کیا ہے، اور دیوبند سے چلتے ہوئے کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف ڈر نہیں ہے۔ یہ قربانیاں تھی ہمارے علماء کی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، لیکن آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں آنا ضروری ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ کئی سالوں کی کوشش کے بعد جب یہاں کے لوگوں نے کوششیں کی اور شہادتیں بھی ہوئیں اور بہت سارے لوگ مرے بھی، علماء کے مسلمانوں کی جانب سے، علماء کی جانب سے کئی لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، تو 1947 میں جا کے 15 اگست کے دن باقاعدہ آفیشلی ہمارا ملک آزاد ہوا۔ کیونکہ انگریز حکومت کیا کرتی تھی، اپنا قانون انہوں نے لاگو کر رکھا تھا، اور اسی قانون کو ماننا سب لوگوں کی جو ہے مجبوراً چاہو نہ چاہو ماننا پڑے گا۔ جو نہیں مانتا تھا اس پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑے جاتے تھے، پریشان کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب انگریزی حکومت چلی گئی تو ان کا قانون بھی چلا گیا، ہر کوئی آزاد ہو گیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے یہاں پر ایسا قانون بنایا جائے کہ جو ایکوالٹی کے بیس پر ہو، ہندوستانی ہونے کے اس پر سب لوگوں کو جو ہے مذہبی آزادی ہو اور ملک کی آزادی ہو، اور طرح کی جو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ لوک تنتر ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری۔ یعنی کہ اس ملک کا جو بیسک اسٹرکچر ہے قانونی طور پر وہ یہ کہ اس ملک کا رہنے والا ہر باشندہ، چاہے وہ گورا ہو یا کالا، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پالن کرتا ہو، وہ ایک برابر ہے۔ ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی ہے، اپنی مرضی سے پیسہ کمانے کی آزادی ہے، اپنی مرضی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اور اپنی مرضی سے اپنے مذہب کا پرچار یعنی کہ دعوت دینے کی بھی آزادی ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے۔ اس کو یہاں پر ہمارے یہاں جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی جس کو بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو قانون بنایا گیا اس کو بنانے میں 2 سال لگے، تقریباً 3 سال، 2 سال 11 مہینے کچھ دن لگے، 17-18 دن۔ اور جب یہ قانون بنایا گیا باقاعدہ لکھت طور پر، رائٹنگ کے اندر اس کو بنایا گیا، قانونی کتابی شکل دی گئی، اور جب یہ لاگو کیا گیا باقاعدہ ہندوستان کے اندر سن 1950 میں 26 جنوری کا دن تھا۔ 1950 سن آزادی کے تقریباً 3 سال کے بعد 26 جنوری کا دن تھا، اور باقاعدہ اس کو لاگو کر دیا۔ اس کو کیا بولتے ہیں، زمینی سطح پر لگا دیا کہ ہاں اب یہ قانون ہے۔ اس کو بولتے ہیں پرجا تنتر، یعنی کہ حکومت کسی ایک خاص بندے کی، کسی ایک خاص خاندان کی نہیں ہے، حکومت کس کی ہے، پبلک کی ہے، پبلک کے ذریعے سے پبلک کی حکومت ہوگی۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں آپ لوگ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بہت اچھا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ پتہ ہے اس کے الفاظ کس نے لکھے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے الفاظ لکھے۔ کتنا زبردست ترانہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض فیکٹ ہے کہ ایک خاتون تھی ثریا سید، ترنگے کو ڈیزائن انہوں نے کیا۔ حالانکہ یہ جانکاری آفیشلی نہیں ہے، آپ گوگل کرو گے یا ویکیپیڈیا کرو گے تو ثریا سید کا آپ کو نام نہیں ملے گا، لیکن بعض کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ جانکاریاں آج لائبریریوں کے اندر ختم ہو گئی، بلکہ کتابوں کی شکل میں بھی شاید آج کل ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو سامنے لانے کی ذمہ داری ہم لوگوں کی تھی۔ ہم چاہتے کہ ان لوگوں کے ذکر آتے، علامہ محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا جعفر تھانیسری۔ تحریک ریشمی رومال کے نام سے انہوں نے باقاعدہ تحریکیں چلائی 1857 کے اندر، جس میں رومالوں کے اندر کڑھائی کر کے میسج جو ہے کڑھائی کیے گئے، اور رومالوں کے اندر، ریشم کے رومالوں کے اندر میسج کڑھائی کیے گئے۔ اور ان کا سوچنا یہ تھا کہ انگریز دشمن طاقت ہیں، اگر ان کو ہم ہندوستان پر چڑھائی کروا دیں تو وہ انگریزوں کو کھجڑ دیں گے یہاں سے، جس میں مسولینی کا ذکر آتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں ہٹلر کا ذکر آتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس بھی جا کے خطوط بھیجے علماء نے۔ بہرحال وہ کوششیں ناکام ہوئی، لیکن کوششیں تھی۔ لیکن آج لوگوں کے نام نہیں جانتے، آج ہندوستان میں عام طور سے دوسرے لوگ جانتے ہی نہیں کون تھے یہ لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی تاریخ کو پڑھا نہیں، ان کی ہسٹری کو جانا نہیں، ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں کو تو چھوڑو، آج ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ ان باتوں کے بارے میں۔ لہٰذا میں بار بار آپ لوگوں سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ دین کا کام کریں، اچھی بات ہے، دین کا کام کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ وہی ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ زمینی سطح پر ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کارنامے کر کے دکھائے ہیں دنیا کو، اور ہمارے اوپر ان کے کیا کیا انعامات ہیں، اس کو جانیں، سیکھیں، سمجھیں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ یہ باتیں لوگوں کے سامنے منظر عام پر آئیں۔ کریں گے نا ان باتوں کو انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق۔